السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے دوستو، حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد، اکثیر کشتہ گار و مہر نمکیات۔ دوستو، آج میں آپ دوستوں کے سامنے ایک فروٹ بھی کہا جاتا ہے اس کو، اور پھل بھی کہا جاتا ہے، جڑی بوٹی بھی کہا جاتا ہے، آپ دوستوں کے سامنے لایا ہوں۔ اس کی افادیت اور گرمیوں کا عظیم تحفہ اور اس کے مجربات، نسخہ جات دوستوں کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوست میری یہ کاوش پسند کریں گے اور لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے اور دوستوں کو شیئر کریں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بہت سی انسان کے لیے جڑی بوٹیاں، پھل پیدا کیے ہیں، جن میں سے یہ ایک عالیشان پھل ہے جو مفرد بھی کھایا جاتا ہے اور مرکب بھی کھایا جاتا ہے، اور موٹاپے کا بھی بہترین علاج ہے۔ تو سامنے دوستوں کے پیش کرتا ہوں۔ تو پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو کی طرف جائیں، میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا دیں تاکہ ہر اچھی ویڈیو نسخہ جات اور کشتہ جات کی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اب نسخہ کی طرف۔ تو دوستو، آتے ہیں اب اس شاندار پھل کی طرف۔ اس کو عام میں لیمو یا نیبو کہا جاتا ہے، مختلف نام ہیں۔ ہندی میں نیبو کاغذی، لیمو، نیمو، سنسکرت میں نیمبوک، مرہٹی میں لیمو، گجراتی میں کھانٹا گول، کاغذی لیمو، بنگالی میں پاتی لیمو، پنجابی میں نیبو اور انگریزی میں لیمن کہتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آتے ہیں اس کی شناخت کی طرف۔ اس کے درخت درمیانہ قد کی جھاڑی جیسا ہوتا ہے، پتے چھوٹے گول، کچھ لمبے، کسی کے چھوٹے اور کسی کے بڑے، پھول چھوٹے، سفید، خوشبودار، پھل گول، چھوٹے، کچی حالت میں عام طور پر کاغذ کی طرح پتلا ہونے سے اسے کاغذی لیمو کہتے ہیں۔ اس کا درخت ہندوستان و پڑوسی ممالک میں ہر جگہ پایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی پایا جاتا ہے اور مشہور ہے۔ مزاج گرم مزاج والوں کے موافق ہے۔ مقدار خوراک با مقدار مناسب۔ اس کے انسانی جسم میں اس کا اثر جسم کے اندر سے زہر کو نکالنے کے جتنے راستے ہیں، ان سب کے ذریعے یہ جسم کے اندر جمع زہروں کو واش کر دیتا ہے اور بہت خوبی سے نکال دیتا ہے۔ جگر کی صفائی کے لیے اس سے اچھی اور کوئی دوائی نہیں ہے۔ بد ہضمی، چھاتی کی جلن، دست، کھٹی ڈکاریں آنا میں بہت مفید ہے۔ لیمو کا مربع عمدہ اور گدرائے لیمو چیر کر دو حصے کریں، دیگچی میں پانی ڈال کر جوش دیں اور دیگچی کے منہ پر کپڑا باندھ کر اوپر چیرے ہوئے لیمو رکھ دیں جو پانی سے اوپر رہیں، یہاں تک کہ پانی کے بخارات سے لیمو کا چھلکا نرم ہو جائے۔ انہیں ذرا خشک ہونے دیں، پھر مشری کے قوام میں ملا کر تھوڑی دیر پکائیں۔ جب قوام درست ہو جائے رکھ دیں۔ چند روز کے بعد اگر قوام پتلا ہو تو اسے پھر پکا کر گاڑھا کر لیں۔ دوستو، مقوی معدہ اور ہاضمہ ہے، بھوک بڑھاتا ہے، بخاروں میں قے آنا اور پیاس لگنے کو روکتا ہے، گرمیوں کا انمول تحفہ ہے، دل کو فرحت دیتا ہے، طبیعت کو خوش رکھتا ہے۔ لیمو پختہ بڑے بڑے اور زرد رنگ کے لے کر ان کے چھلکے کو کسی پتھر پر رگڑیں اور 10-12 روز نمک کے پانی میں رکھ دیں تاکہ پوست کی تلخی دور ہو جائے۔ پھر اس کو صاف پانی سے دھو لیں۔ پھر لکڑی کی باریک سیخ سے اس کو گوڈیں، یعنی اس میں سوراخ کریں اور مشری کے شیرہ میں ڈال کر تھوڑی دیر پکائیں اور مرتبان میں رکھ دیں۔ چند روز کے بعد اگر شیرہ پتلا ہو جائے تو اس کو پھر قوام کریں۔ یہ مربع گرم مزاج والے آدمی کے موافق ہے اور معدہ کو طاقت دیتا ہے، امراض صفراوی میں کارآمد ہے، بخار، حمیات صفراویہ میں، پیاس اور قے صفراوی کو روکتا ہے، دل کو تفریح دیتا ہے۔ لیمو کے چھلکے کا مربع بھی ڈالا جاتا ہے۔ لیمو کے چھلکے احتیاط سے اتار کر بڑے بڑے ٹکڑے بنائیں، اس کو بند دیچکا میں تھوڑے پانی کے ساتھ جوش دیں، پانی اس قدر ہو کہ چھلکے نرم ہو جائیں اور تمام پانی جذب ہو جائے۔ اب ان چھلکوں کو مشری کے شیرہ میں ڈال دیں۔ چند روز کے بعد اگر قوام پتلا ہو تو پھر پکا لیں، نہایت عمدہ مربع ہوگا۔
یہ خوشبودار خوش ذائقہ مربع مقوی معدہ اور مفرح ہے۔ لیموں کے چھلکے کا عطر یا روح بنایا جاتا ہے۔ لیموں کے تازہ چھلکے بستور عرق نکالیں اور اس عرق میں اور چھلکے ڈال کر 6 آتشہ عرق نکالیں۔ اس عرق کو ٹکا کر رکھ دیں اور اوپر سے لطیف روغن باحتیاط جدا کر لیں۔ اگر 10-12 آتشہ کر لیں گے تو اور زیادہ مفید بنے گا۔ شیشی میں رکھ دیں۔ یہ چھلکوں کا عطر ہے۔ یہ عطر مختلف کھانوں میں اس کو خوشبودار اور خوش ذائقہ بنانے کے لیے ڈالا جاتا ہے۔ دوستو، رب لیموں کاغذی کا رس نکال کر اسے نرم آگ پر مروک کریں اور اچھی طرح صاف کر لیں۔ پھر اس کو دیچکا میں ڈال کر نرم آگ پر پکائیں۔ جب چوتھا حصہ رہ جائے تو اس میں 2 چاند مشری ملا کر مشری مصفہ ڈالیں اور قوام کر لیں۔ فائدے اس کے بھوک لگاتا ہے، قے صفراوی کو دفع کرتا ہے، دل کو فرحت دیتا ہے، امراض معدہ اور جگر کے لیے مفید ہے، مقوی معدہ اور ہاضم ہے۔ خوراک بقدر 5 گرام چٹائیں۔ یہ رب اس موسم میں جب کہ تازہ لیموں دستیاب نہیں ہو سکتا، شربت لیموں بنانے کے کام آتا ہے۔ 1 کلو مشری کو قوام دے کر اس میں 250 گرام رب ڈال دیں۔ نہایت عمدہ شربت لیموں تیار ہوگا۔ اس طرح جس قدر چاہیں شربت تیار کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس کی گوریاں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ چینی کو پانی سے قوام دیں، پھر اس میں نصف وزن آب لیموں ملا کر پکائیں۔ جب گاڑھا ہو جائے اس میں چمچہ پھیرتے رہیں تاکہ سفید ہو جائے اور اس میں تھوڑی سی رطوبت رہ جائے۔ پھر اسے پتھر کی سل یا چینی کے پلیٹ میں ڈال کر ذرا پھیلائیں اور اس کے قرص کاٹ کر رکھ لیں۔ سر یا چینی کی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے اس سل یا پلیٹ کو بادام روغن سے اچھی طرح چلب کر لیں تاکہ قوام اس کے ساتھ چپک نہ جائے۔ اس کے فائدے شربت لیموں کے برابر ہیں۔ لیموں کے چھلکے کا چار: لیموں کا چھلکا اتار کر اس کے اندر سفیدی چاقو کی مدد سے دور کریں۔ اس کے باریک طولانی ٹکڑے کاٹ لیں اور انہیں نمک کے پانی میں ڈال دیں تاکہ ان کی تلخی دور ہو جائے۔ پھر صاف پانی سے دھو کر چونے کے پانی میں رکھ دیں تاکہ خستہ ہو جائیں۔ پھر صاف پانی سے دھو کر پانی کے ساتھ تھوڑا جوش دیں، اس قدر کہ زیادہ نہ گل جائیں۔ پھر ان کو کپڑے سے پونچھ کر برتن میں ڈال دیں اور سرکہ انگوری ڈال دیں جو کہ بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ چند عدد لونگ اور چھوارے پتلے ٹکڑے کر کے اور قدرے کلونجی بھی شامل کریں اور چند روز دھوپ میں رکھیں۔ تو دوستو، آتے ہیں اب کشتہ جات کی طرف۔ تو آپ ایسا کرنا ہے، کشتہ جست بہترین اور کوالٹی دار اور سپرم کو تیز کرنے والا کشتہ جست آپ دوستوں کے گوشت گزار کرتا ہوں جو کوئی بھی نہیں بناتا۔ 1 کلو جست لیں اور 2 کلو لیموں کے خشک شدہ چھلکے لیں، ان کو اچھی طرح بریک کر لیں اور چولہے پر جست چڑھا دیں۔ جب جست پگھل جائے تو اس میں لیمن کے چھلکے کی چٹکی لگاتے لگاتے اس کو خاک بنا لیں۔ اس کے بعد لیموں کا پانی، جیسے یہ میں نے نکالا ہے، یہ جست کے لیے نکالا ہے، اس کا پانی لیں، نکالیں لیموں کا، مشین سے نکال لیں اور اس کو اچھی طرح مقطر کر لیں۔ یہ لیموں کا پانی آپ دوستوں کے سامنے نکل رہا ہے۔ اس کو آپ بڑی آسانی سے نکال سکتے ہیں۔ دوستو، کشتہ جات میں نفیس پانی صاف شدہ ڈالا جائے تو کشتہ تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی ایسے نکال کر آگ پر رکھیں، جو پیچھے آپ دیکھ بھی چکے ہیں اور میں ابھی بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آگ پر یہ پھٹ جائے، جیسے دودھ پھٹ جاتا ہے، تو کپڑے میں ڈال کر لٹکا دیں۔ جو پانی نیچے نکلے گا وہ لیمن کا بہترین صاف شدہ مصفی پانی ہوگا۔ تو جب جست خاک میں تبدیل ہو جائے تو کھرڑ میں ڈال کر 1 کلو میں 3 لیٹر پانی لیمن کا خشک کر دیں اور اس کی ٹکیاں بنا لیں۔ جب ٹکیاں تیار ہو جائیں تو آپ کوزہ گلی میں گل حکمت کر کے 20 کلو کی آگ دیں۔ شگفتہ کشتہ جست تیار ہوگا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھو گے۔ اس کی خوراک 1 رتی سے 2 چاول سے 1 رتی ہے
ملائی مکھن دودھ کے ساتھ آپ کھلا سکتے ہیں۔ جو جس کے فوائد آپ دوستوں نے سنے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ اس کشتے میں ہوں گے۔ تو دوستو کچھ مجربات پیش کرتا ہوں۔ منہ کے چھالوں کے لیے تازہ لیمن کا رس 20 گرام پانی 100 گرام میں ملا کر گرگرے کریں۔ اس طرح چند بار عمل کرنے سے منہ کے چھالے کو آرام آ جاتا ہے۔ اگر قے اور متلی آ رہی ہو 1 گرام لونگ لیموں کے رس میں پیس کر پلانے سے قے اور متلی کو فائدہ ہوتا ہے۔ دوستو منہ کی بدبو جو لوگ پسند نہیں کرتے، منہ کی بدبو کو دور کرنے اور پھولے مسوڑوں کو ٹھیک کرنے کے لیے گرم پانی میں 1 لیموں کا رس نچوڑ کر کلیا کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو استعمال بیرونی مقطع و جالی ہونے کی وجہ سے بیرونی طور پر استعمال کرنے سے جلد کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے۔ بہک سیاہ کلف داد کے ذیل کرنے کے لیے دیگر ادویہ کے ہمراہ بطور معین استعمال کیا جاتا ہے۔ دافع سمیات ہونے کی وجہ سے سانپ بچھو بڑ وغیرہ کے کانٹے کا مقام پر لگانے سے آرام اور سکون ہوتا ہے، اور اس کا رس پلانے سے زہروں کا دفیہ ہوتا ہے۔ آب لیمو مقامی طور پر مار گزیدہ پر لگانے سے کیڑے مکوڑے اور مچھروں کے زہر کو دفع کرتا ہے، اور اس کے رگ میں چاسک حل کر کے چاسکو یعنی کہ جست کے ظرف میں اشوب چشم کو نافع ہے۔ آب لیمو مفرا اور دافع حدت صفرا ہونے کی وجہ سے موسمی بخاروں میں اس کی سکنجبین پلائی جاتی ہے، جس سے بخار کی حرارت اور پیاس کم ہوتی ہے اور قلب کو فرد حاصل ہوتی ہے۔ آب لیمو کھانوں پر سبزیوں پر نچوڑ کر کھاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں دوست پسند کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم طارق جوید فرام فیصل آباد۔